ماشاءاللہ ناظرین محترم، تلاوت قرآن کریم اور اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور نصف سے آگے تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی؟ تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے غزوہ احد کی طرف۔ غزوہ احد جو ہے ایک تاریخ ساز غزوہ ہے، جنگ بدر کے بعد جو پیش آیا سن 3 ہجری میں۔ اب اس میں فرق تھا کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی، مسلمانوں کی تقویت کا سامان ہو چکا تھا، اسباب بھی حاصل ہو چکے تھے۔ اب فطری طور پہ ایک احساس یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بدر میں بے سر و سامانی میں ہماری مدد فرمائی تھی تو اب تو بدرجہ اولیٰ ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ تو رب کائنات نے وہ جو جنگ احد کے اندر کچھ ایسے اضطرابی کیفیات آئیں اور کفار کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں کو تھوڑا پسپا ہونا پڑا تھا، اس کیفیت میں جو فطری طور پر مسلمانوں کے جذبات اور احساسات تھے ان کی طرف یہاں پر اشارے فرمائے گئے ہیں کہ غزوہ بدر میں اگر کوئی مشکل اور پریشانی تمہیں پیش آئی ہے تو اس کو کسی اور طرف نسبت نہ دو، وہ تمہاری اپنی ہی انتظامی خامی کی وجہ سے آئی۔ اب ہوا کیا تھا؟ دیکھیے، بظاہر یہ معمولی بات لگتی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جب اپنی زبان اقدس سے کچھ فرما دیں تو پھر ایمان والے کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ کسی دوسری طرف دیکھے اور سوچے، کیونکہ یہ ہمیں 2 ٹوک بتا دیا گیا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ حبیب اس وقت تک کلام نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ معمور فرمایا تھا احد پہاڑ کی چوٹی پر کہ تم لوگوں نے یہاں سے کسی بھی حال میں نہیں ہٹنا۔ اب کیا ہوا؟ جب جنگ کا نقشہ بدلا اور کفار کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو یہ جو پہاڑی پر معمور دستہ تھا 50 سپاہیوں کا اور مجاہدین کا، انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ ہم جیت چکے، تو اب ہمیں نیچے اتر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، مال غنیمت وغیرہ سمیٹنا چاہیے۔ تو اختلاف ہو گیا اور کچھ نے کہا کہ ہم جائیں گے اور کچھ نے کہا نہیں، ہمیں چونکہ حکم ہے اور آرڈر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آرمی میں آرڈر ہوتا ہے، جب حکم آ گیا، اور حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، اس ذات پاک کا، سبحان کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے گنجائش نہیں تھی، لہٰذا کچھ لوگ نیچے آ گئے، کچھ لوگ اوپر رہے، اور اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دار اسلام میں داخل نہیں تھے، کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کا نقشہ بدلا اور مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ اس کے نتیجے میں جو اضطرابی کیفیات پیدا ہوئیں تو مسلمان پریشان ہوئے، کچھ نقصان بھی ہوا۔ تو قرآن نے سمجھایا اور بتایا کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو اس وقت اس مصیبت کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھو کہ تم نے کہاں کوتاہی کی تھی جس کا وہ نتیجہ اور انجام ہوا۔ اور دوسری بات کہ جب شہادت ہو جائے، اللہ کی راہ میں ایک صاحب ایمان شہید ہو جائے، وفات پا جائے، تو اس وقت اسے عقیدہ کیا رکھنا ہے، اور جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں اہل ایمان انہیں کیا نظریات اور کیا عقائد رکھنے ہیں، اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ کیا ہے قرآن پاک نے۔ اور اسی تسلسل میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ دیکھیے، ایک ہے مردہ سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، یہاں قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا، اور انہیں مردوں میں شمار بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے
رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور قرآن دیکھیے ہمیں کیسے عقیدہ سمجھا رہا ہے، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب دیکھیں ہوا کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب یہ غم ہوا کہ ہمارے اتنے قریبی پیارے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے، جدا ہو گئے، غزوہ احد کے اندر جب شہادتیں ہوئیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی، تو پریشان بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے کہ پتہ نہیں اب کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے، اور کاش آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ اعزاء و اقارب، رشتہ دار یاد تو کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے دیکھیے ایک طرف تو ان غم زدہ لوگوں کو تسلی کیسی دی، اور دوسرا ان جانے والوں کی شان کس طرح سے بیان فرما دی، اور تشفی کا کیسا حق ادا ہوا کہ تم یہ مت سمجھو کہ وہ فنا ہو گئے ہیں مر کے، بلکہ فنا نہیں ہوئے، لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟ تو اسلام میں ایک تو بالکل دو ٹوک بات ہے کہ موت کا تصور مر کے مٹی ہو جانا تو ہے ہی نہیں ہے، مر کے مٹی ہو جانا یا فنا ہو جانا موت نہیں ہے۔ موت کی تو ہمارے علماء نے ڈکشنری اور لغت اور اصطلاح میں جو تعریف فرمائی ہے وہی سمجھ آ جائے تو یہ سارا مسئلہ موت و حیات والا کلیئر ہو جاتا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں جسم اور روح کی عارضی جدائی کو، جسم اور روح کی عارضی جدائی کا نام موت ہے۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب یہ جو ذائقہ کا لفظ آ گیا یہی سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان کا لفظ ہے، عام بول چال کا لفظ ہے، ذائقہ ٹیسٹ کرنے اور چکھنے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ہر ذی روح کو جس میں جان ڈالی ہے اس کو ذرا موت چکھانی ہے۔ دیکھیے موت طاری کرنا اور چیز ہوتا ہے اور موت چکھانا اور چیز۔ جیسے ایک ہنڈیا پکی ہے، وہ پوری ہنڈیا کھا جانا اور ہے، اور ہنڈیا کو چکھنا، سالن کو چکھنا اور وہ اور چیز۔ تو ہم پہ دیکھیے کتنا بڑا کرم فرمایا، بے شک بے شک، فرمایا بس چکھائیں گے۔ اب وہ چکھانا بھی حکمت ہے، پروسیس ہے۔ بھئی فوت ہوئے، میت ہوئی، غسل ہوگا، پھر تجہیز و تکفین ہوگی، سارا پروسیس جو ہے اس کے لیے ہے، اور پھر جب قبر میں جائیں گے تو روح واپس لوٹا دی جائے گی، اور پھر وہی بول رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، کیا بات، اور حساب کتاب ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ تصور اسلام نے دیا ہے موت کا۔ اور پھر شہید کی زندگی تو بہت ہی افضل اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ فرمایا وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، اور اپنے رب کے ہاں خوش و خرم رہ رہے ہیں، بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ اگر ایمان کی یہ نعمت اور یہ عقیدے کا حسن نصیب نہ ہو تو پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، اور جو اس کا کام ہے وہ کرے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا وہ جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ وہ اپنی قوتیں جو اس کے پاس شیطانی ذرائع ہیں اور اس کی جو ذریت ہے ان کو استعمال کرتا ہے، اور تمہیں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ جو بشارتیں اور یہ جو آیات اور یہ جو احکام سنائے جاتے ہیں انسان کو اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دین اور علماء کی طرف سے، تو شیطان اس کے اپوزٹ اپنا پروگرام چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے مخالف باتیں اور وسوسے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے مت ڈرو اور اس کی باتوں سے خوف زدہ مت ہو، بلکہ اگر ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایمان کی یہ نشانی ہے۔ اب کفر اور شیطان یہ سارا تقریباً ایک ہی پروگرام ہے، اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کو صراط مستقیم سے بھٹکا کے اپنے رستے پہ لے آئیں، اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ پورا منشور حیات دے دیا گیا ہے قرآن پاک کی شکل میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ پھر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی بہت بڑی شان علم وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہے
کہ اللہ اپنے چنے ہوئے رسولوں کو کیسے علم غیب کی دولت عطا فرماتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے منصب نبوت سے صرف نظر کر کے انہیں بھی اپنے جیسا بشر تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو جگہ جگہ قرآن پاک نے دور کیا اور ایڈریس کیا ہے اس کو، کہ کہیں کوئی صاحب ایمان اس بد اعتقادی کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی سورہ آل عمران کے اندر یہ دو ٹوک فرما دیا کہ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اللہ اللہ، دیکھ خود بتا دیا سبحان کہ اللہ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لے کیا بات، اور جسے چاہے اسے علم غیب عطا فرما سبحان دیتا۔ اب دیکھیے یہاں استثناء بیان کر دیا کہ ہر کسی کو اللہ علم غیب نہیں دیتا، بے شک، نہ ہر کوئی اس کا متحمل ہے، نہ ہر کوئی اس کا اہل ہے، ہاں اللہ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے اور ان کو پھر علم غیب کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اب آگے دیکھیے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی رسول پر ایمان رکھتا ہو اور پھر رسول پہ اعتراض کرے۔ واہ واہ واہ، دیکھیے باریک بات کیا ہے نقطہ بیان فرمایا آپ نے، واہ واہ، بھئی، ایمان جس پر ہو اس پہ اعتراض کیسا، ہائے ہائے، کیا بات، اور وہاں برابری کا کیا تصور۔ ہائے ہائے، واہ واہ، ایک ایمان لانے والا ہے اور ایک پر ایمان لایا جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی باریک بات ہے، لیکن قرآن میں تو صراحت سے جگہ جگہ ہے۔ کاش ہم ذرا یہاں رک کے سوچنا شروع کر دیں اور قرآن پاک کے دیے ہوئے راستے کو ہی اپنا راستہ بنا لیں، بجائے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے نظریات کو اور اپنے فرقوں کو اور انسانوں کے بنائے ہوئے مسلکوں کو اور نظاموں کو اختیار کرنے کی بجائے اس خدا ساختہ نظام کو ہم اپنے اوپر طاری کریں، واہ واہ اور واہ، صراط مستقیم حقیقت میں یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، آج چوتھے پارے کی آیت 165 تا 200 آیت کی تلاوت، ترجمہ اور روح پرور، کیف آور اور ایمان افروز تفسیر آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اس طور پر آج سورہ آل عمران کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ کل جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سورہ نساء کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس کی تلاوت ہوگی، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ بلا شبہ قرآن ایک منشور حیات ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس منشور اور اس ضابطے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔